أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. سامعین گرامی قدر، عنوان ہے کربلا اور اقدار حسینی، اور اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو وصیت ہے اپنے برادر گرامی محمد حنفیہ کو، اس کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا جو یہ قیام ہے، انی لم اخرج اشرا، یہ کسی بغاوت کا نتیجہ نہیں ہے، ولا بطرا، اور نہ ہی میں حق کے راستے میں اکڑ دکھانے والا ہوں، بلکہ میں حق کو تسلیم کرنے والا ہوں اور حق کے سامنے سر بتسلیم خم. ولا مفسدا ولا ظالما، اور یہ جو میرا قیام ہے وہ روئے زمین میں ظلم یا فساد برپا کرنے کے لیے نہیں ہے. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، جو میرا قیام ہے اس کا ہدف کیا ہے؟ تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کا ارادہ ہے، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور جو دو سیرتیں اس راستے میں، اصلاح امت کے راستے میں میرے نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ ایک میرے نانا کی سیرت ہے اور ایک سیرت میرے بابا کی، علی مرتضیٰ کی سیرت ہے. یہ امام علیہ السلام کی وصیت ہے. اور کل میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں سیرت نبوی میں سے بیان کی تھی. لازم بات ہے کہ یہ مکمل ایک عنوان ہے اور ممکن نہیں ہے کہ 10 دن کے اندر بھی اس کا احاطہ کیا جا سکے، اور یہ ایک پورا ایک مفصل موضوع ہے. اور چونکہ عنوان کچھ اور ہے، لہذا اس کی طرف ایک گزارا سا تھوڑا سا اشارہ کیا ہے اور اس سے آگے بڑھ گئے. اس کے بعد جو دوسری بات سیرت نبی کے بعد مولا متقیان نے بیان کی، وہ کیا ہے؟ سیرت علی ابن ابی طالب کو بیان کیا. تو مولا کی سیرت کیا ہے؟ میں آج تھوڑا سا مولا کے حوالے سے باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں گا. ایک صلوات کا سہارا دیجیے محمد و آل محمد. غور کیجئے گا، دیکھیں انسان کب اس دنیا میں آتا ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور کب اس دنیا سے جانا ہے یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کہاں پیدا ہوگا یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور کب پیدا ہوگا یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح سے کہ جس طرح سے کہاں پیدا ہونا ہے، کب پیدا ہونا ہے، یہ انسان کا اختیار نہیں، بلکہ یہ پورا اختیار پروردگار کا ہے. مکمل اختیار کس کا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟
جوان دوست بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔ کس کا اختیار ہے؟ یہ مکمل اختیار پروردگار کا ہے۔ انسان کا اختیار اس میں نہیں ہے کہ کب پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے۔ اسی طرح سے کس کیفیت میں اور کس حالت میں پیدا ہونا ہے، یہ بھی انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ یعنی اگر کسی بچے کو انسان صحیح و سالم پیدا کرتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے اور اپنے انتخاب سے اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا اور کہے کہ میں چونکہ پروردگار نے مجھے بیمار پیدا کیا ہے تو میں اس حقیقت کو بدل کے صحیح و سالم ہونا چاہتا ہوں، یا بالکل اس کے برعکس کہ کسی کو صحیح و سالم پیدا کرے وہ اپنے آپ کو مریض کرنا چاہے۔ حقیقت کو انسان بدل نہیں سکتا۔ اگر کسی بچے کو پروردگار عالم بصارت دے کر اس دنیا میں پیدا کر رہا ہے تو وہ اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نابینا ہونا ہے، اس دنیا میں نابینا آنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بچے کو پروردگار عالم نابینا اور اندھا خلق کرتا ہے تو اس بچے کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاحب بصارت بنا لے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ مکمل اختیار پروردگار کا ہے۔ اسی طرح سے کہاں اس دنیا سے جانا ہے یہ اختیار بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور کب اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، جب ولادت و شہادت کا اور خاص طور پہ ولادت کا مکمل اختیار پروردگار کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی ولادت عام انداز سے ہٹ کر ہو اور کعبے میں اس کے قدم آئیں تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نہ یہ علی کا اختیار ہے، نہ یہ ابو طالب کا اختیار ہے ان کے بابا کا، نہ یہ فاطمہ بنت اسد کا اختیار ہے، بلکہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ علی کے قدم کعبے کے اندر آ جائیں۔ یہ پروردگار چاہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے قدم کعبے میں آئیں۔ اور آپ غور کیجئے کہ کیسا شرف ہے کہ کسی صحابی کو یا کسی دیگر دوسرے فرد کو پروردگار عالم نے شرف عطا نہیں کیا، فقط مولا متقیان کو پروردگار نے شرف عطا کیا۔ اور اتنا عظیم شرف ہے کہ یہ شرف یعنی خانہ خدا میں ولادت ہونا، یہ شرف پروردگار عالم نے حتیٰ کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ پروردگار کا اختیار ہے۔ یہ اختیار بھی کسی نبی کو نہیں دیا، یہاں تک کہ 5 بڑے نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو پروردگار کا حکم آیا جناب مریم کو اخرجی، آپ بیت المقدس سے باہر تشریف لے جائیں، ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، جائے ولادت نہیں ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم حضرت عیسیٰ کے متعلق جناب مریم کو باہر نکلنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن وہاں کعبے میں یہ نہیں ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد دروازے کو کھول کے اندر گئیں اور ولادت ہوئی، بلکہ پروردگار عالم نے دیوار میں در کو بنا کے بتا دیا کہ دیکھو یہ علی کا شرف نہیں ہے کہ علی کے قدم کعبے میں آ رہے ہیں، بلکہ یہ کعبے کا شرف ہے کہ کعبے میں علی کے قدم آ رہے ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب کا شرف نہیں، یہ کعبے کا شرف ہے، اس لیے کہ اگر دروازہ کھول کر جاتے تو یہ ان کا شرف ہوتا۔ اب یہاں ممکن ہے کہ کوئی اعتراض کرے اور کہیں کہ جب یہ مکمل اختیار پروردگار کا ہے اور اس میں کوئی اختیار بھی مولا متقیان کا نہیں تو کمال کیا ہوا؟ اللہ نے چاہا کعبے میں پیدا کر دیں، کہیں اور پیدا کر دیں، اس میں مولا کا کیا کمال ہے یا نہیں؟ یہ بات مولا کا اس میں کیا کمال ہے؟ مکمل اختیار آپ نے اللہ کو دے دیا، تو اب اللہ جہاں چاہے پیدا کر دے۔ تو جب یہ مکمل اختیار پروردگار کا ہے تو علی ابن ابی طالب کی کیا کرامت ہوئی، اس میں علی ابن ابی طالب کا کیا کمال ہوا؟ تو مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، اگر کسی پتھر کو پروردگار عالم الماس بناتا ہے، ہیرا بناتا ہے، تو کیا آپ کے اعتراض کرنے سے اس کی قدر و منزلت کم ہو جائے گی، اس کی قیمت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں، جس طرح وہاں کوئی کمی نہیں آئے گی تو جسے پروردگار عالم کعبے میں نگینہ بنانا چاہتا ہے اور کس انداز میں کہ آپ دیکھیں گے نشان کتنی کوشش کی جا رہی ہے نشان مٹانے کی، لیکن وہ نشان مٹ کر نہیں دے رہا، یہ بھی پروردگار کا اختیار ہے۔ یعنی پروردگار نہیں چاہتا کہ وارث کعبہ کا نشان مٹ جائے، جب تک کعبہ ہے جب تک وارث کعبہ کا نشان باقی رہے گا۔ صلوات بھیجیں محمد والا۔ اور اسی طرح سے یہ تو مولا کی ولادت ہے، جو مولا کی شہادت ہے وہ کیسی ہے؟ وہ بھی اللہ کے گھر میں ہے۔ کہاں ہے؟ مسجد میں۔ اور مسجد میں بھی کہاں ہے؟ مسجد میں، محراب مسجد میں۔
یعنی مسجد میں بھی افضل ترین مقام کون سا ہے؟ محراب مسجد کا مقام ہے۔ سب سے افضل مقام میں امام کی شہادت ہے، یہ بھی اختیار پروردگار کا ہے۔ اور پھر مولا متقیان کیا فرما رہے ہیں؟ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ نہیں فرمایا فزتو واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لفظ جلالہ کا استعمال نہیں کیا مولا نے، بلکہ کیا استعمال کیا؟ رب کعبہ کی قسم، جو کعبے کا بھی رب ہے اس کی قسم کھائی۔ کیوں؟ کیونکہ مولا بتانا ہی چاہتے ہیں کہ دیکھو کعبے میں ولادت سے لے کے یہاں مسجد میں شہادت تک جو ذات، واحد ذات میری زندگی کا محور رہا ہے وہ کعبے کا پروردگار ہے، وہ میرا پروردگار ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی کا کوئی محور نہیں رہا۔ یہ مولا متقیان کی ولادت و شہادت، اور آپ دیکھیں کہ اس میں مکمل اختیار، مکمل فضیلت پروردگار عالم نے امیر المومنین کو عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد انسان کا اختیار کہاں ہے؟ انسان کا اختیار ان دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی کہاں پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، یہ اختیار اللہ کا۔ کب اس دنیا سے جائے گا، کہاں اس دنیا سے جائے گا، یہ اختیار اللہ کا۔ لیکن اس کے درمیان جو پروردگار عالم نے زندگی دی ہے، یہاں مکمل اختیار انسان کو عمل کی صورت میں پروردگار نے انسان کو دیا ہے، مکمل اختیار دیا ہے پروردگار نے۔ اور یہاں پر بھی اگر ہم مولا متقیان کو دیکھیں، مولا کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، تو مولا کی سیرت کیا ہے؟ مولا کی سیرت یہ ہے کہ ہر میدان میں علی اول ہیں، ہر میدان میں علی اول ہیں۔ روایت ہے اور تاریخ اسلام نے یہ نقل کیا، اول من اسلم علی، سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ علی ہیں۔ اول من آمن نبی، نبی کریم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے مجھ پر وہ کون ہیں؟ وہ علی ہیں۔ مگر یہاں رک کے مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ اسلام لانا یہ معنی صحیح ہے؟ ایمان لانا یہ معنی صحیح ہے؟ یا معنی یہ ہے کہ نہیں، یہاں اسلام لے کر نہیں آئے، کیونکہ اگر لانے کی بات ہوتی تو پہلے کفر کی بات ہوتی، تو پہلے کوئی کفر ہے؟ اگر ایمان کی بات ہے تو اس سے پہلے شرک و نفاق یا کفر کی کوئی بات ہے؟ جب تک وہ نہیں ہے، جب تک لانے کی بات۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اول من اسلم بی علی، اول من آمن بی علی، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والی ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا اظہار کرنے والی ذات، یعنی ظاہر کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہ کون سی ذات ہیں؟ سب سے پہلے جنہوں نے اظہار کیا۔ اور اب یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سارا عالم اسلام متفق ہے اس بات پر کہ علی ابن ابی طالب کون ہیں کہ جن کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے جھکی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، باقی ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، بعد میں وہ اسلام لے کر آئے۔ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اتنا بتوں کو سجدہ کیا کہ یہاں تک کہ حلوے کا بت بنایا اور جب بھوک لگی تو اسی بت کو کھا لیا، اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تو ان کا اسلام ہے۔ مگر آپ دیکھیے مولا متقیان کو رضی اللہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ علی کرم اللہ وجہ ہیں، یعنی پروردگار ان کے چہرے پر اپنی کرامت کو نازل فرما۔ یہ کرامت کیوں نازل فرمائے پروردگار؟ اس لیے کہ سارا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ کسی کی پیشانی کبھی جھکی کبھی نہیں جھکی، کسی کی پیشانی ہمیشہ بتوں کے سامنے جھکی، مگر جس واحد ذات کی پیشانی ولادت سے لے کے شہادت تک کبھی بتوں کے سامنے جھکی نہیں، اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میدان میں بھی اول کون ہے؟ میرے مولا۔ اول کون ہے؟ مولا ہے۔ آگے بڑھئے، ہر میدان میں علی اول ہے۔ الاول فی کل شیء علی، ہر میدان میں علی ابن ابی طالب۔ یہ مولا کی سیرت ہے یا نہیں ہے ہمارے سامنے؟ ہر میدان میں مولا اول ہے۔ آپ بتائیے نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھنے میں اول کون ہے؟ اول من صلی خلف النبی علی و خدیجہ، سب سے پہلے جنہوں نے نبی کریم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی وہ کون ہیں؟ یا علی ابن ابی طالب ہیں یا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ بی بی کا نام آیا ہے، اس سے بلند آواز سے ان کی عظمت پر صلوات۔
تو سب سے پہلے نماز جماعت پڑھنے والے وہ کون ہیں؟ نماز جماعت میں بھی، اور یہاں تک ملتا ہے کہ ابھی پروردگار عالم نے نماز کو واجب نہیں کیا تھا، نماز کے واجب ہونے میں ابھی 5 سال یا بعض روایتوں کے مطابق 7 سال باقی تھے۔ جنہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی 5 سال پہلے، اقیموا الصلاۃ کا حکم آنے سے پہلے یا 7 برس پہلے، وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جنہوں نے ابھی نماز واجب نہیں ہوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور دیکھیں لوگوں نے کتنی کوشش کی جناب ابو طالب کے ایمان کو جو انہوں نے مخفی رکھا ہوا تھا، جس طرح سے جناب ابو طالب کا ایمان بالکل ویسے ہی مخفی جیسے اصحاب کہف کا ایمان مخفی تھا، انہوں نے بھی اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا اور انہوں نے بھی اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا۔ تو اب مولا متقیان کی عمر زیادہ نہیں ہے، جب نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو جوان ہیں، نوجوان ہیں۔ اب جب نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھے تو ایک کافر نے بلایا مولا کو اور کہا کہ آپ نے اپنے بابا سے مشورہ لیا تھا کہ آپ کو رسول کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، توجہ ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیوں کیا؟ تاکہ وہ جو ابو طالب کا مخفی ایمان ہے اسے ظاہر کر سکے، اس کو ظاہر کر سکے۔ کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے والد گرامی آپ نے ان سے مشورہ لیا کہ یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ رسول کے پیچھے جناب خدیجہ کے ساتھ کھڑے ہو کر، آیا اس میں آپ نے اپنے والد جناب ابو طالب سے مشورہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو مولا نے کس طرح سے اپنے بابا کے ایمان کو چھپا کے رکھا؟ کیا جواب دیا امام نے؟ مولا نے فرمایا کیا میری ولادت کے سلسلے میں اللہ نے ابو طالب سے مشورہ کیا تھا جو اسی خدا کی عبادت کے متعلق مشورہ کروں کہ بابا نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی بندگی کرنی ہے، اس میں کسی سے مشورہ نہیں ہے، نہ باپ سے نہ ماں سے، کسی سے مشورہ نہیں لینا، اس کی بندگی واجب ہے اور فرض ہے، لہذا اس میں کوئی مشورہ نہیں۔ تو یہاں نماز جماعت جو پہلی پڑھی وہ علی ابن ابی طالب نے پڑھی، اس میدان میں بھی علی اول ہیں۔ جب شب ہجرت بستر پر سلانے کی بات آئی اور نبی کریم ہجرت فرما رہے ہیں تو اس موقع پر کس کو سلا کر گئے؟ علی ابن ابی طالب کو۔ سوال کیا کہ کون سوئے گا؟ تو علی ابن ابی طالب آگے بڑھے، یا رسول اللہ اگر میرے اس بستر پر سونے سے آپ کی جان بچتی ہے تو میں سونے کے لیے تیار ہوں۔ پروردگار عالم نے آیت کو نازل کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں، اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ سارا عالم اسلام اس پر متفق ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ شب ہجرت رسول کے بستر پر جیسی نیند علی کو آئی، ویسے کبھی کسی نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے سوتے ہوئے مولا کو نہیں دیکھا، بلکہ مولا کا طریقہ کیا ہے؟ ساری زندگی اللہ کی بندگی کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، ساری شب جو عمر مبارک میں رہی اس میں کبھی کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے پایا۔ تو یہاں کیسے نیند آئی؟ جب کسی نے بعد میں سوال کیا کہ اے علی یہ شب ہجرت جو آپ بستر پہ سوئے تو بہت سکون سے سوئے، جبکہ یہ معمولی بستر نہیں تھا بلکہ 40 پہلوان 40 قبیلوں سے منتخب کیے گئے تھے، اور ایسے میں میرے مولا گھر کے اندر نہیں سوئے، کیونکہ علی وہ نہیں ہے کہ جو ڈر جائے، علی ابن ابی طالب وہ نہیں جو ڈر جائے، بلکہ چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے مکے میں اور گرمیوں کا زمانہ تھا، وہ موسم گرمیوں کا موسم تھا، لہذا مولا نے جو بستر لگایا وہ کہاں لگایا؟ صحن میں لگایا، اور صحن میں 40 تلواروں کے سائے میں علی ابن ابی طالب سوئے۔ جب بعد میں کسی نے سوال کیا کہ آپ جیسے سکون سے وہاں کانٹوں کے بستر پر تلواروں کے درمیان سو رہے تھے ایسے ہم نے کبھی آپ کو پایا نہیں، تو فرمایا مجھے اپنے حبیب کے قول پر اطمینان تھا، انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو اے علی کل تم امانتیں دے کر مدینے آ جانا، تو جب میرے نبی نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ امانتیں دینا مدینے آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بچے گی جبھی امانتیں دوں گا مدینے روانہ ہو جاؤں گا، جبھی تو مدینے روانہ ہوں گا، ورنہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس میدان میں بھی علی اول ہیں، ہر میدان میں علی ابن ابی طالب اول ہے، کوئی میدان ایسا نہیں جس میں علی اول نہ ہو۔ بدر کے فاتح علی ابن ابی طالب، احد میں اس شان سے کہ جب لڑے اور تلوار ٹوٹی تو پروردگار عالم نے ذوالفقار کو نازل کیا اور جبرائیل یہ ندا دیتے ہوئے آئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی تلوار ذوالفقار کے جیسی نہیں، کوئی جواں مرد علی کے جیسا نہیں۔ اس انداز میں
عہد میں فتح یاب ہوئے علی ابن ابی طالب. اور پھر اس کے بعد جب خندق کے میدان میں آئے تو دیکھیں جتنا مضبوط انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے اتنا ہی اس کو عمل کے میدان میں آگے ہونا چاہیے. یہ ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ یہ ہم نے علی ابن ابی طالب سے سیکھا ہے کہ عمل کے میدان میں بھی انسان کو اول ہونا چاہیے اور عقیدے کے میدان میں بھی انسان کو اول ہونا چاہیے. جب خندق کے میدان میں علی کے عقیدے کی بات آئی تو آواز دی کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. اور جب عمل کی بات آئی تو فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت، یہ ان کا عمل ہے، ان کی ایک ضربت جن و بشر کی عبادت سے افضل ہے. یہ کیا ہے؟ عقیدے کے میدان میں بھی اول ہیں، عمل کے میدان میں بھی اول ہیں. یہ ہمیں خندق نے واضح کیا. آگے بڑھئے، خیبر کے میدان میں علم کس کو ملا؟ بہت سوں کو تمنا تھی کہ یہ علم ہمیں مل جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ علم نہیں دیا، بلکہ علم دیا ہے لیکن وہ ناکام ہوئے. پھر کسی اور کی تمنا تھی کہ علم مل جائے اور انہیں بھی علم ملا، مگر ان کی جو تمنا تھی وہ آرزو جسے نبی کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، نبی کے فرمان پر عمل نہیں کیا بلکہ چھوڑ کر آگئے میدان کو اور واپس آئے. تو اب نبی کریم نے کیا فرمایا؟ کل علم اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. کسے دوں گا؟ جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. کرار کسے کہتے ہیں؟ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والے کو کرار کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ غیر فرار ہوگا. غیر فرار دیکھیں ایک ہوتا ہے جو میدان کو کبھی چھوڑ کے جاتا ہے اور کبھی نہیں چھوڑ کے جاتا، لیکن یہاں لفظ کا استعمال کیا؟ فرار کا لفظ استعمال کیا. یہ فرار کون سا صیغہ ہے؟ یہ صیغہ مبالغہ ہے. یعنی جب کوئی بہت زیادہ میدان چھوڑ کے چلا جاتا ہے اسے فرار کہا جاتا ہے، اسے فرار کہا جاتا ہے. جو ہمیشہ رسول کو چھوڑ کے میدان میں چلے جاتے تھے وہ اور ہیں، اور جو رسول کا دفاع کرتے تھے وہ علی ابن ابی طالب کی صورت میں ہیں. چھوڑنے والے میدان اور ہیں، ہر میدان. اور یہاں علم کس کو عطا کیا؟ علی ابن ابی طالب کو عطا کیا. اور جب میرے مولا نے حملہ کیا تو کس شان سے؟ کہ جناب سلمان نے فتح یابی کی. وہ در خیبر کہ جس کو 40 پہلوان کھولا کرتے تھے اور بند کیا کرتے تھے، علی ابن ابی طالب نے اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا. جب جناب سلمان نے کامیابی کی خبر دی، مرحب و انتر کو واصل جہنم کا کیا مولا متقیان نے، اس موقع پر جب جناب سلمان خبر لے کر آئے تو کیا خبر لے کر آئے؟ کہ یا رسول اللہ علی کامیاب ہو گئے. تو نبی نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ علی کے قدم ہوا میں تھے؟ علی کے قدم ہوا میں تھے، علی کے قدم زمین پر نہیں تھے. یا رسول اللہ یہ قدم ہوا میں کیوں ہیں؟ فرمایا جبرائیل و میکائیل پر پھیلا رہے تھے، اپنے بالوں پر کو پھیلا رہے تھے علی ابن ابی طالب کے قدموں کے نیچے. تو ہر میدان میں علی ابن ابی طالب کیا ہیں؟ اول ہیں. روایت ہے اشجعکم، نبی کریم نے فرمایا اشجعکم علی، تم میں سب سے زیادہ شجاع کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اقضاکم علی، سب سے زیادہ عدل و انصاف سے کام لینے والے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اور مولا کی قضاوتیں کیسی ہیں؟ اس میدان میں قضاوت کے یعنی عدالت کے میدان میں، انصاف کے میدان میں بھی علی ابن ابی طالب کا کوئی ثانی نہیں. 2 خواتین آئیں، ولادت ہے، ایک یہاں بیٹی کی ہے اور ایک یہاں بیٹے کی ہے، لیکن دونوں نے کہا کہ بیٹا ہمارا. یہ بات آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی؟ مولا کی قضاوت. لیکن اس کو میں ایک دوسری روایت سے پڑھوں گا تاکہ تھوڑا سا جو اس کے اندر مفہوم ہے وہ آپ کے لیے واضح ہو کہ قرآن مجید پر قرآن کے ساتھ کون ہے اور قرآن سے دور کون ہے، یہ واضح ہو جائے. اب جب خلافت دوم کے دور میں یہ فیصلہ کیا جانا تھا، دونوں کہہ رہی ہیں کہ بیٹا ہمارا، کسی نے نہیں کہا کہ بیٹی ہمیں چاہیے. تو اس موقع پر مولا کو بلایا گیا کیونکہ کسی اور سے فیصلہ ہوا نہیں. تو جب فیصلہ نہیں ہوا تو کہنے لگے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ بہت آپ تھک کے سن رہے ہیں، اس طرح سے حق ادا نہیں ہوگا. تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا، تھوڑا سا سر ہلائیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے. یہاں مولا متقیان کو بلایا اور جب مولا متقیان تشریف لے کر آئے تو کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا کہ دونوں خواتین کو ایک جگہ بھیجو، ایک گھر میں، اور ان دونوں کا جو شیر ہے اس کو لے کر آؤ.
جو بچے کو وہ غذا دیتی ہے ماں، اس غذا کو لے کر آؤ شیشی میں رکھ کر. دونوں کو لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو مولا نے دونوں کو وزن کیا، دونوں کو تولا. ایک کا وزن زیادہ تھا، ایک کا وزن کم تھا. ایک کا وزن زیادہ تھا، ایک کا وزن کم تھا. حالانکہ دونوں ماں ہیں، لیکن ایک کا وزن، ایک کے دودھ کا وزن زیادہ تھا، ایک کے دودھ کا وزن کم تھا. مولا نے فرمایا جس کا وزن زیادہ ہے وہ بیٹے کی ماں ہے، اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے، ہلکا ہے، وہ بیٹی کی ماں ہے. مولا سے سوال کیا، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، ہر ایک فیصلہ کر سکتا تھا، مگر کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا. یہاں سوال کیا ہے علی، یہ آپ نے کہاں سے معلوم کیا، یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ تو فرمایا قرآن سے مجھے پتا چل گیا. کہاں سے معلوم ہوا؟ قرآن سے معلوم ہوا. تو اب یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ کون تھے؟ ہماری طرح معمولی لوگ تو نہیں تھے کہ کبھی قرآن پڑھتے ہیں کبھی قرآن. ان کی نگاہوں کے سامنے تو پورا قرآن تھا. اس میں بہت سے حافظ قرآن بھی تھے، بہت سے حافظ قرآن تھے. تو انہوں نے اپنی وہ جتنی آیتیں ان کو حفظ تھیں وہ ساری کی ساری اپنے ذہن کے اندر گھمائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ وزن کو ڈھونڈ رہے تھے. کہیں شیشی مل جائے، کہیں دودھ کا ذکر مل جائے. مگر انہیں پورے قرآن میں ڈھونڈنے کے بعد، توجہ ساتھ ہے یا نہیں ہے، پورے قرآن کو ساری آیتیں ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزری، اپنے ذہن میں گزارا، مگر کوئی بھی کسی کو بھی کوئی آیت میں نہ دودھ ملا، نہ شیشی ملی، نہ وزن ملا، کہیں یہ ذکر نہیں ملا. تو سب نے علی ابن ابی طالب سے پوچھا مولا آپ ہی بتا دیجئے، ہمیں تو نہیں معلوم. تو مولا نے فرمایا کیا آیت میراث کو نہیں دیکھا؟ کیا اللہ آواز دے رہا ہے کہ ہم مذکر کو دگنا دیتے ہیں، مؤنث کو اس کا نصف دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح پروردگار عالم نے ظاہری میراث میں بھی مذکر کا یعنی لڑکے کا حصہ زیادہ رکھا ہے، لڑکی کا حصہ کم رکھا ہے، اسی طرح دودھ میں بھی اللہ نے جو لڑکے کا حصہ ہے وہ دگنا رکھا ہے، جو بیٹی ہے اس کا حصہ آدھا رکھا ہے. تو یہ ان کے سامنے تھی آیت. لیکن یہ کہنا آسان ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. لیکن کتاب جو کافی ہے اسی کتاب سے انہیں جواب نہیں مل رہا. اور پھر عجیب انداز ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو دیکھو تو کہتے ہیں کہ حدیث کو دیکھو. جب فدق کا معاملہ ہوا تو کیا ہوا؟ بات آئی ہے تو میں درمیان میں پیش کر رہا ہوں. عجیب انداز ہے جب قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ تم تو اپنے باپ سے میراث پا رہے ہو، فاطمہ اپنے باپ سے میراث نہ پائیں. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ ہر اولاد اپنے والدین سے میراث پاتی ہے. تو میں میراث نہ پاؤں تو وہاں کیا کیا گیا؟ ایک وہ روایت جو خود انہوں نے سنی تھی، کسی اور نے نہیں سنی تھی، وہ روایت انہوں نے پیش کر دی، کہا یہ روایت ہے. اور پھر جب نبی کریم نے وصیت فرمائی، کہا کہ مجھے دوات و قلم دے دو تو میں تمہارے لیے وصیت لکھ دیتا ہوں. تو یہاں جب روایت لکھنے کی بات آئی تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی ہے. عجیب انداز ہے، جہاں قرآن پیش کیا جاتا ہے وہاں روایت پیش کرتے ہیں، اور جہاں روایت پیش کی جاتی ہے وہاں قرآن پیش کرنے لگتے ہیں. مل کے صلوات بھیجے محمد والا. تو ہر میدان میں علی ابن ابی طالب اول ہیں. غزاوت کے میدان میں علی اول ہیں، شجاعت کے میدان میں علی اول ہیں. اسخاکم علی، سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. اعدلکم علی، سب سے زیادہ عدل و انصاف کی روایت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں. اتقاکم علی، ہر میدان میں، تقوی کے میدان میں، نماز کے میدان میں، روزے کے میدان میں. عجیب انداز ہے، مولا فرماتے مجھے گرمیوں کا روزہ زیادہ پسند ہے. ہمیں کیا پسند ہے؟ ہمیں سردیوں کے روزے پسند. مولا فرما رہے ہیں کہ جو مشکل کام ہے وہی مشکل کشا کو پسند ہے. آسان کام علی کو پسند نہیں آتا. تھک تو نہیں رہے. تو دیکھیں یہ نتیجہ پیش کروں گا. سیرت علی کیا ہے؟ خلاصہ کر دی گفتگو. سیرت علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ ہر میدان میں اول ہونا چاہیے. تو کیسے ممکن ہے جو علی کا شیعہ ہو وہ میدان میں اول نظر نہ آئے؟
اگر اسکول میں ہے تو اسے اول ہونا چاہیے، اگر کالج میں ہے تو اسے اول ہونا چاہیے، اگر یونیورسٹی میں ہے تو اسے اول ہونا چاہیے، اگر دفتر میں ہے تو اسے کام میں حصہ لینے میں اول ہونا چاہیے، اگر بزنس اور کاروبار ہے اور اکنامکس کا میدان ہے تو اول ہونا چاہیے، اگر سائنس کا میدان ہے تو اول ہونا چاہیے، اگر علم کا میدان ہے تو اول ہونا چاہیے، اگر شجاعت کی بات ہے تو اسے اول ہونا چاہیے، اگر کسی کو عطا کرنا ہے اور سخاوت کی بات ہے تو اس میدان میں بھی اول ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علی ہر میدان میں اول ہیں تو ان کے شیعہ کو بھی ہر میدان میں اول ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہر میدان میں انسان کوشش کرے کہ اول ہو جائے، ہر میدان میں کوشش کرے۔ یہ مولا کی سیرت ہے تو ہم سب کے مد نظر رہنے چاہیے۔ کوشش کریں ہر میدان میں، جس میدان میں قدم رکھیں اس میں اول ہونے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ علی ابن ابی طالب 63 برس کی عمر میں علی ہیں، اسی طرح سے 6 مہینے کا بھی اگر ان کے خاندان کا ہے تو وہ بھی علی ہے۔ اگر علی بلند و بالا ہیں اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اصغر کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ امام حسین کی مظلومیت کی نشانی ہے علی اصغر، مصائب سے متصل ہو گیا۔ آج حضرت علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا۔ باب الحوائج ہیں حضرت علی اصغر، جسے اولاد چاہیے وہ حضرت علی اصغر باب الحوائج سے متوسل ہو۔ جس کی کوئی مشکل و پریشانی ہے حضرت علی اصغر 6 مہینے کے ہوتے ہوئے باب الحوائج اجرکم اللہ۔ یہ روایت نہ کسی اصول دین سے ٹکرا رہی ہے اور نہ ہی کسی فروع دین سے ٹکرا رہی ہے، لہذا میں اس روایت کو پیش کر رہا ہوں۔ علماء سے میں نے سنی اور انہوں نے بھی اس روایت کو پیش کیا کہ جب مدینے سے امام حسین روانہ ہوئے، اس موقع پر ایک بیٹی ہیں جن کا نام صغرا ہے، جناب فاطمہ صغرا۔ چونکہ علماء نے بیان کیا ہے، میں اعتماد کرتے ہوئے اسی روایت کو، کیونکہ یہ ان کا ہونا نہ ہونا نہ کسی اصول دین سے ٹکرا رہا ہے اور نہ ہی کسی فروع دین سے ٹکرا رہا ہے، کسی چیز سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بیمار تھی اور امام نے ان کو مدینے میں چھوڑا اور کاروان روانہ ہو رہا ہے۔ اور جب یہ حسرت سے گھر کے دروازے پر اور دہلیز پہ کھڑی ہوئی ہیں اور کاروان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں تو امام حسین روایت کہتی ہے بے انتہا محبت تھی جناب صغرا سے، بے انتہا محبت تھی امام حسین علیہ السلام کو۔ لہذا امام نے ایک مرتبہ واپس کاروان کا رخ موڑا اور کہا ایک بار اور فاطمہ صغرا سے رخصت ہو جائیں، ایک بار اور رخصت ہونا ہے۔ امام تشریف لے کر آئے، امام سے رخصت ہوئیں، جناب عباس سے رخصت ہوئیں، جناب علی اکبر سے رخصت ہوئیں، ہر بیوی کو دوبارہ گلے لگایا۔ اتنے میں جب جناب ام رباب کے پاس آئیں تو ان کی آغوش میں جناب علی اصغر تھے، جناب علی اصغر ان کی آغوش میں تھے۔ بی بی سے کہا کہ ممکن ہے کہ اس بچے کو میری آغوش میں دے دیں، لیا اپنی آغوش میں۔ اور اب جب یہ جناب ام رباب دیکھتی ہیں کہ کاروان کو اور قافلے کو دیر ہو رہی ہے اور کاروان کو روانہ ہونا ہے تو کوشش کی کہ بچے کو آغوش میں لے، لیکن بچہ گود میں نہیں آیا، بچہ گود میں نہیں آیا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین، جناب زینب، سب نے کوشش کی مگر کسی کے آغوش میں نہیں آئے۔ آخر میں امام حسین آگے بڑھے اور جب امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے آہستہ سے بچے کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے کیا کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن جب عاشور کا دن آیا تو واضح ہو گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے، تھک کے گریہ نہیں کرنا، حق ادا ہونا چاہیے۔ محرم کے ایام ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں پروردگارا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبت میں بلند ہوتی ہے۔ حضرت علی اصغر کی والدہ گرامی کو پرسہ دینا ہے بی بی ام رباب کو۔ کیسے معلوم ہوا کہ کیا کہا امام نے؟ جب عاشور کے دن حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند ہوئی، اس موقع پر بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ شاید امام نے مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے بچے کے کان میں کہا ہو کہ بیٹا اصغر تمہارا نام بھی کربلا کے شہداء میں درج ہے، تو بچہ ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گیا ہو۔
امام نے جیسے ہی بیویوں کے رونے کی آواز سنی، بیوی ام رباب کے خیمے کے پاس آئیں اور آ کے سوال کیا کہ اے ام رباب وجہ کیا ہے، کس وجہ سے اس خیمے میں بیویاں گریہ کر رہی ہیں؟ تو بتایا کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے کہا میرے بچے کو میرے پاس لاؤ، یہ دشمن میرا دشمن ہے، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، ممکن ہے کہ یہ میرے بچے کو پانی پلا دیں، میں پانی کا سوال کروں گا، اپنے اصغر کے لیے پانی لینے کے لیے جاؤں گا، اپنے اصغر کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب جو امام آئے، اتنی زیادہ تپتی ہوئی دھوپ تھی کہ امام نے اپنی ابا کا سایہ کیا اور اس طرح سے اصغر کو لے کر آئے کہ دشمن یہ سمجھا کہ قرآن لے کر آئے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، تھک کے گریہ نہیں کرنا، حق ادا ہونا چاہیے۔ اب جو دشمن کے سامنے ابا کے دامن کو ہٹایا، اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، تو دشمن نے کیا دیکھا کہ ننھا بچہ ہے، 6 مہینے کا اصغر ہے جو امام حسین کے دست مبارک پر ہے۔ امام نے فرمایا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے سے نہیں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ممکن ہے تو اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو، اس سے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ مولا نے فرمایا ارے اگر تم میں کوئی صاحب اولاد ہے، اسے اپنے بچوں کا درد محسوس ہوتا ہے، یہ میرا بچہ ننھا اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ممکن ہے تو میرے ننھے بچے کو پانی پلا دو۔ مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ وقت آیا کہ امام نے کہا اے اصغر یہ میری زبان تو نہیں سمجھ رہے، شاید تمہاری زبان سمجھ جائیں۔ تپتی ہوئی ریت پر کربلا کی لٹایا۔ اب جو کربلا کی ریت کی حرارت بچے کے بدن میں آئی، بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے لبہائے مبارک پر پھیرنا شروع کی۔ دشمن کی فوجیں منہ پھیر کے رونے لگیں۔ عمر سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ یہاں تیر کو چلہ کمان میں جوڑا، 3 مرتبہ جوڑا، مگر تینوں مرتبہ چلہ کمان سے گر گیا۔ عمر سعد نے کہا حرملہ یہ تیر تجھ سے چلتا کیوں نہیں ہے؟ تو بہت بڑا تیر انداز ہے۔ کہا جیسے ہی میں چلہ کمان میں تیر کو جوڑتا ہوں، ارے کوئی بی بی اپنے خیمے کا پردہ اٹھا کر کہتی ہے ارے میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم جناب علی اصغر کے۔ یہاں حرملہ نے تیر چلایا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ مولا نے عجیب انداز میں مرثیہ پڑھا ہے، مولا نے مرثیہ بہت کم جگہ پڑھا ہے۔ یا جناب عباس کی شہادت پر کہا اے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اور تمہارے جانے کے بعد آج سے وہ دشمن سکون کی نیند سوئے گا جو تمہارے خوف سے جاگا کرتا تھا، اور آج سے ارے بیبیاں زینب ام کلثوم کہ جو سکون کی نیند سوتی تھی اب انہیں سونا میسر نہ آئے گا۔ یہ عباس کی شہادت پہ مرثیہ کہا ہے، اور ایک مرثیہ اصغر کی شہادت پہ کہا، وہ کیا ہے؟ شیعتی ما ان شربتم معاذ بن فذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، وَلَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَىٰ جَمِيعًا تَنظُرُونِ، اے میرے شیعو کاش کربلا کے میدان میں ہوتے، اس منظر کو دیکھ کے کیسے میں 6 مہینے کے اصغر کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا مگر پانی نہ ملا۔ حرملہ کا 600 تیر آ کر گردن میں لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہوا۔ نہ جانے کس طرح سے امام ارے بی بی کے خیمے کے پاس آئے، بی بی ام رباب کے خیمے کے در پہ پہنچے۔ اس سے پہلے کہ ماں آتی ارے ننھی بچی سکینہ دوڑ کے آ گئی، ارے بابا آپ کو اصغر پیارا تھا، انہیں پانی پلا دیا، میں پیاسی رہ گئی۔ اب تو ابا کا دامن الٹا، ماں نے بھی دیکھا، ارے بہن نے بھی دیکھا، اور ماں نے یہ جملہ کہا اے اصغر ارے تم جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔